अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको कौमी असम्बली की जो स्पीकर ने रूलिंग दी थी और जो सदर पाकिस्तान ने उसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर असम्बलियाँ तहलील की, उस पर जो सो मोटो हुआ है उसमें जो आज एक हैरानकुन किस्म की समाअत हुई उसका अहवाल बताते हैं कि किस तरह से बहुत आसानी से हुकूमती वकला ने, पीटीआई के वकला ने अदालत का वक्त ज़ाया किया और बाआसानी वो जज साहिबान से टाइम वेस्ट करते गए मोअज़्ज़ज़ अदालत का, और कुछ हुआ ही नहीं। हम आपको वो एक ऐसी दास्तान अब सुनाएंगे कि आप परेशान हो जाएंगे कि किस किस्म के दलाइल दिए जा रहे थे और किस किस्म के दलाइल सुने जा रहे थे और क्या कमरा अदालत में हो रहा था आज। तो आज पीटीआई के और पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब के, जो अब खुद को अबूरी वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं, उनके वकील बाबर अवान साहब ने दलाइल का आगाज़ किया। तो उन्होंने तकरीबन आज 11:30 बजे समाअत का वक्त मुकर्रर था, तो 11:30 बजे उनकी जब समाअत शुरू हुई तो उन्होंने कहा जी कि मौजूद चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने आते सर कहा कि हम कोशिश करेंगे कि आज इस मामले को निपटा लें ताकि हम जल्द से जल्द ऑर्डर दे सकें, क्योंकि वक्त बहुत गुजरता जा रहा है, यानी कि 8 दिन की डेडलाइन है बुरी हुकूमत क़याम होने की, वो हो रही है। तो आप प्लीज़ आज अपने वो कंक्लूड करें। तो जो बाबर अवान साहब थे उन्होंने बड़े सुकून से, इतना वो आहिस्ता आहिस्ता जुमले पढ़ रहे थे, ऐसे लग रहे थे जैसे वो शायरी पढ़ रहे हैं, और फिर उन्होंने वो दलाइल शुरू किए। ये क्लोज एंड शट केस है। 2 आर्टिकल्स को आपने एग्जामिन करना है कि आर्टिकल 95 को तोड़ा गया है कि नहीं स्पीकर की रूलिंग से, और क्या स्पीकर की रूलिंग को आर्टिकल 69 का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है कि नहीं। आर्टिकल 69 कहता है कि पार्लियामान की जो कार्रवाई होगी वो किसी अदालत में नहीं उसको एग्जामिन किया जा सकेगा। आर्टिकल 95 है तहरीक अदम-ए-एतमाद का, उसमें एक प्रोसीजर है, वो तहरीक अदम-ए-एतमाद वोट से ही या तो मुस्तरद हो सकती है या वो जिन्होंने तहरीक अदम-ए-एतमाद जमा कराई है वो विड्रा करने हो सकें। आज तक पाकिस्तान में वो नहीं हुई इस तरह से स्पीकर की रूलिंग से खारिज। पूरी दुनिया में कभी तहरीक अदम-ए-एतमाद स्पीकर की रूलिंग से खारिज नहीं, ये अनोखा वाक़या पाकिस्तान में हुआ है। तो ये इतना सा केस है, लेकिन बाबर अवान साहब ने आज बाआसानी इस 5 रुकनी बेंच के आगे इसको घुमाना शुरू किया। वो कभी कहते थे कि जी फ़लाँ पार्टी फ्रीक है, फ़लाँ पार्टी एमकेएम बाप, राहे हक, टीएलपी, पीटीएम ये फ्रीक नहीं है, फ़लाँ है जी, पीएमएलएन है, ये है वो है। ये आपको कहा गया कि आप आइसोलेशन में आर्टिकल 69 और 95 की तशरीह कर दें, हालांकि आपको पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम के तहत हर आर्टिकल से के मुताबिक तशरीह करनी होगी। मौजूद चीफ जस्टिस ने कहा कि हम यही करेंगे, आप आए दलाइल पर। और फिर वो शुरू हो गई पार्लिमानी जमहूरियत की जो है, इसकी जो सोर्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन से बनती है। फिर वो कभी इधर निकल जाएं, कभी उधर निकल जाएं। आप अंदाज़ा कीजिए कि बाबर अवान साहब 11:30 बजे दलाइल शुरू किए। 12 बजे यानी कि आधे घंटे बाद उन्होंने पहली दफ़ा ये कहा। आधा घंटा उन्होंने सिर्फ ये बताने में लिया कि वो किन इश्यूज़ पर बात करना चाहते हैं, ये नहीं कि क्या बात कर रहे हैं। आधा घंटा उन्होंने सिर्फ ये लिया कि किन इश्यूज़ पर वो बात करना चाहते हैं। फिर उसके बाद वो आए, तो उसके बाद भी उन्होंने कभी वो आर्टिकल पढ़ते रहे, आर्टिकल 4 देखे जी हम तो गैर मुल्कियों को पाकिस्तान में वही हुकूक देते हैं जो अपने शहरियों को देते हैं, हमारे शहरियों को बैरून मुल्क वो हुकूक हासिल नहीं जी, ये देखे। इसका क्या ताल्लुक था आज केस से, लेकिन आर्गू होता रहा ये सब कुछ। फिर मौजूद चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने भी 1-2 दफ़ा कहा कि अदालत सिर्फ कानून को देखेगी, ये जो इल्ज़ामात बाहर लगाए गए हैं गद्दारी के या स्पीकर ने लगाए हैं, ये किसी कोर्ट ऑफ लॉ में या कहीं पर ट्रायल नहीं हुए, तो हम इन इल्ज़ामात और सर्कमस्टेंसेस में नहीं जाएंगे, जो कंट्रोवर्शियल सर्कमस्टेंसेस हैं उनमें नहीं जाएंगे। हम सिर्फ और सिर्फ कानून देखेंगे कि ये क्या स्पीकर रूलिंग दे सकता था कि नहीं, और क्या ये रूलिंग आइन की खिलाफ वर्जी तो नहीं है, और क्या वो अदालत एग्जामिन कर सकते हैं। हमने ये 3 चीज़ें देखनी, आप इन पर हमें बताएं। लेकिन वो फिर कभी घुमाएं, कभी वो इधर से निकल जाएं, कभी वो स्पीकर वो फॉरेन ऑफिस को आई केबल, और वो केबल डी कोड की उन्होंने, और फिर जी वो
ایک فارن سیکٹری نہیں تھا تو فارن سیکٹری نے اپنا نمائندہ بھیجا, اس نے کابینہ کو بریفنگ دی, کابینہ نے یہ کیا, انہوں نے کہا کابینہ نے کیا ڈائریکشن دی, نہیں جی کابینہ نے وہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا کہا, اسپیکر نے قومی اسمبلی میں نیشنل وہ جو قومی سلامتی جو کونسل تھا اس کا اجلاس بلایا, وہ بھی نہیں آئی, یہ نہیں گئے جی, انہوں نے بائیکاٹ کر دیا, اور وہ گھمائے جا رہے ہیں اسپیکر کی رولنگ پہ اور اس پہ نہیں آ رہے. ٹھیک ہے, اور اس تمام میں آپ دیکھیے کہ انہوں نے یہ حال کر دیا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بینچ سن رہا ہے, موزز جسٹس منیب اختر جو بہت زیادہ کوسچنز کرتے ہیں اور لمبے کوسچنز کرتے ہیں, وہ بالکل خاموش تھے, انہوں نے آج بالکل نہیں وہ بول رہے تھے. جسٹس اعجاز الحسن بیچ میں چھوٹے موٹے سے لقمے دے رہے تھے, کوسچنز ادھر سے بھی کوئی خاص نہیں آ رہے تھے. موزز چیف جسٹس عمرتاب بندیال نے ایک دو دفعہ کوشش کی کہ وہ لائیں ان کو کہ آپ نقطے پر آئیں. جسٹس جمال مندوخیل نے ایک سوال پوچھا اور بڑا کی سوال تھا, انہوں نے کہا کہ جب یہ خط آیا اور آپ کو یہ لگا کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے یہ غیر ملکی سازش ہے, تو کیا آپ نے تحریک عدم اعتماد لانے والوں کے کوئی خلاف کوئی کارروائی کی؟ انہوں نے کہا جی کہ نہیں. انہوں نے کہا اچھا جو آپ کہہ رہے ہیں نیشنل سیکورٹی کمیٹی جس میں آرمی چیف, ڈی جی آئی ایس آئی, تینوں سروسز چیف, فارن منسٹر وغیرہ وغیرہ سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, کیا نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے اپنی ریکمنڈیشنز میں کہا کہ یہ لوگ بیرونی مداخلت پر ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے؟ انہوں نے کہا نہیں, اور پھر جواب کر دیا وہ اصل میں ہم بہت محتاط تھے, ہم نہیں کرنا چاہتے تھے کہ کوئی ایسی کارروائی کی جائے. یہ جواب تھے. اور آپ اندازہ لگائیے کہ اس تمام میں 12:45 پر یعنی کہ 11:30 کی ہیئرنگ شروع ہوئی, 12:45 پر سوا گھنٹے بعد بابر اعوان صاحب پہلی دفعہ اس نقطے پر آئے کہ وہ جو آپ نے سنڈے کو آرڈر سنایا تھا قومی اسمبلی میں ہونے والی کارروائی کے بارے میں, تو ہمیں بڑی خوشی ہے آپ نے سنڈے کو عدالت لگائی, کیونکہ چرچل کہتا تھا کہ اگر عدالتیں کھلی ہیں تو کوئی ملک کو خطرہ نہیں ہے, تو آپ نے سنڈے کو عدالت لگائی تو ہم بڑی خوشی ہے. سوا گھنٹے بعد وہ آئے اور اس کے بعد بھی انہوں نے کوئی خاص بات نہیں کی. وہ کبھی اسپیکر کے اختیار کی بات کرتے تھے تو سوال ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ نہیں یہ جو اسپیکر کے لائر ہیں وہ بتائیں گے آپ کو. اور آپ اندازہ کیجئے کہ اس کے بعد پہلا سوال معزز جسٹس منیب اختر نے 1:30 پر پوچھا. ٹھیک ہے, اور وہ انہوں نے پوچھا کہ کیا آئین نے یہ اختیار دیا ہوا ہے اسپیکر کو کہ وہ جو رولز ہیں ان کے تحت وہ تحریک عدم اعتماد مسترد کر سکتا ہے. تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا. اور آپ اندازہ کیجئے یہ پھر بابر اعوان صاحب نے یہ تمام کرتے کرتے معزز جسٹس منیب اختر نے 1:15 بجے نے پہلا سوال پوچھا تھا. انہوں نے کہا کہ اسپیکر کا کام اس اجلاس کو صرف ریگولیٹ کرنا تھا, جبکہ تحریک عدم اعتماد آ گئی تھی, وہ پریزائڈ کر رہا تھا, اس کا کام رولنگ دینا نہیں تھا اس میں. تو وہ اس قسم کی بات ہوتی رہی. پھر آپ دیکھیے کہ بابر اعوان صاحب نے ماشاءاللہ 1:30 پر روسٹرن چھوڑا. پورے 2 گھنٹے انہوں نے دلائل دیے, انہوں نے نہج البلاغہ سے حوالے دیے, انہوں نے مفتی تقی عثمانی کا فتویٰ پیش کیا, انہوں نے خطبہ حجۃ الوداع سنایا, انہوں نے قرآن و حدیث کے حوالے دیے, لیکن آئین سے کوئی نہ بات کی نہ حوالے دیے. 2 گھنٹے عدالت کے گزار دیے. یہ معذرت کے ساتھ ہوا. جو آئین کے انہوں نے دیے بھی وہ بہت ہی سرسری سے حوالے تھے جس کی کوئی ڈیپتھ میں نہیں ہو گئے. پھر اس کے بعد آپ آئیے کہ پھر باری آئی علی ظفر صاحب کی. علی ظفر صاحب نے ماننا چاہیے کہ انہوں نے قانونی آرگومنٹ سی کی. انہوں نے آ کے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ جو علی ظفر صاحب کا یہ آرگومنٹ تھا کہ عدالت کے اندر اگر آپ دیکھیں گے کہ آپ قومی اسمبلی کی پروسیڈنگز میں گھسیں گے تو قومی اسمبلی کی پروسیڈنگز کو آرٹیکل 69 عدالت کو اور قومی اسمبلی کے اختیارات کو الگ کرتا ہے اور ان کی اپنی اپنی پوزیشن واضح کرتا ہے. تو اس سب پہ ایک سیکنڈ ذرا ہولڈ کیجئے گا, ہم آپ کو بتاتے ہیں.
اس پر انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی کی پروسیڈنگ کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا کہ جو 69 ہے یہ ایک فائر وال ہے، جو آپ کو پتہ ہے کمپیوٹر میں بھی ایک فائر وال ہوتی ہے کہ آپ فلاں جگہ پہ داخل نہیں ہو سکتے، اس پہ لگا ہوا ہے کوئی فائر وال لگی ہوئی ہے. تو اسی طرح انہوں نے کہا کہ یہ ایک فائر وال لگی ہوئی ہے کہ قومی اسمبلی کی آپ پروسیڈنگ میں نہیں مداخلت کر سکتے، عدالت کو انہوں نے کہا. تو اس پر موزز چیف جسٹس عمر طاہر بندیال نے پوچھا لیکن اگر کوئی آئین کی خلاف ورزی ہو جائے تو کیا اس کو بھی ہم ایگزامن نہیں کر سکتے؟ تو انہوں نے کہا نہیں کر سکتے. یعنی کہ ان کا جو آرگومنٹ تھا وہ یہی تھا کہ جو عدالت کا اختیار ہے وہ حتمی ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو قومی اسمبلی ہے اس کے اراکین کا اور قومی اسمبلی کا ایک استحقاق ہے، عدالت اس استحقاق پہ انکروچ کرے گی اگر وہ مداخلت کرے گی اسپیکر کی رولنگ والے معاملے میں. اور اس میں جو دوسری بات تھی، جو دو بڑی اہم باتیں ہوئیں، معزز جسٹس اعجاز الاحسن نے بھی کہا کہ کیوں نہیں جو اپوزیشن کے جو رہنما ہیں وہ چلے جائیں عوام کے پاس، وہاں سے حتمی فیصلہ لے لیں. جبکہ معزز چیف جسٹس نے بھی اسی قسم کی بات کی، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بات کی کہ یہ جو ہوا ہے قومی اسمبلی میں یہ بڑا ان یوزول ہے، اور اگر یہ ہونے دیا گیا تو پھر تو صلاح الدین احمد کی بات سچ ثابت ہوگی کہ یہ ہٹلر کی فاشسٹ جو نازی جرمنی والی اسمبلی کے اسپیکر والی چیز ہے وہی ہماری اسمبلی میں بھی دہرائی گئی ہے. لیکن علی ظفر صاحب کا یہ ایک اور دلچسپ آرگومنٹ تھا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ چاہے اپوزیشن والے چاہتے، اگر ان کو اسپیکر کی رولنگ پر اعتراض تھا تو ان کے پاس ایک ریمیڈی تھی، یہ ادھر ہی اسپیکر کی رولنگ کو ریویو کے لیے چیلنج کر دیتے اسپیکر کے سامنے، اور اسپیکر سن لیتا، اور اگر رولنگ غلط تھی تو وہ رولنگ واپس کر دیتا یا ختم کر دیتا اور پھر ووٹنگ ہو جاتی. لیکن انہوں نے ایسا کیا ہی نہیں. تو اب یہ وہ تمام ماحول ہے جس میں آج کی سماعت چلی ہے. اور اب اس پر آج معزز چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب نے بلایا بھی ان کو، جو اسپیکر کے وکیل ہیں نعیم بخاری ان کو بھی بلایا، جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں امتیاز صدیقی صاحب ان کو بھی بلایا، اور جو اٹارنی جنرل ہیں خالد جاوید خان ان کو بلایا کہ آپ لوگ کب کتنا دیر لیں گے دلائل کے. تو ان سب نے کہا جی ہم صبح دلائل دیں گے، ہم آج دے ہی نہیں سکتے. اور عدالت نے پھر ان کو کل کا وقت دے دیا. اب یہ دیکھیے یہ جیسا آج کے دلائل تھے، جس طرح بآسانی عدالت کا وقت ویسٹ کیا گیا، آج کا پورا دن ضائع کیا گیا، ویسے ہی دلائل پھر کل سن لیجیے گا. کل یہ لوگ بھی پھر یہی دلائل دے رہے ہوں گے بیٹھ کے. تو اب ملک میں ایک پورا ملک اس وقت بحران کا شکار ہے. لیکن اتنی آسانی سے یہ حکومت وقت ضائع کر رہی ہے، اور اس وقت کو ضائع کرنے کے پیچھے صاف نظر آ رہا ہے کہ بدنیتی ہے. آپ سیاسی فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں اس وقت کو ضائع کر کے، اور عدالت کو بھی آپ مجبور کرنا چاہتے ہیں کہ عدالت بھی پھر یہی کہے کہ ٹھیک ہے جی آپ الیکشن ہی کروا لیں. تو پھر جو اسپیکر کر رہا ہے یہ پھر کہاں پر کھڑا ہوگا جو اسپیکر نے کر دیا اس ملک کے اندر؟ پھر عمران خان صاحب کل کنٹینروں پر چڑھ کے یہی دھرنے اپنی الیکشن کمپین کر رہے ہوں کہ یہ سارے غدار ہیں جن کے خلاف میں الیکشن لڑ رہا ہوں. نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے بھی ان کو غدار قرار دیا، سپریم کورٹ نے بھی ان کو غدار قرار دیا اور کہا کہ الیکشن کروائی جائیں اس نئے ملک میں، اس لیے میں الیکشن لڑ رہا ہوں. یہ ان کی تشریح ہوگی کل کھڑے ہو کے کنٹینر کے اوپر. اور اس ملک میں اس سے زیادہ موکری آف کانسٹیٹیوشن نہیں ہو سکتی جو ہو رہی ہے، اور یہ پچھلے اتنے دنوں سے ہو رہی ہے. اور آئین پاکستان اس وقت عدالت کے سامنے ٹرائل میں ہے، جس کو دھجیاں اڑائی گئی ہیں وزیر عمران خان کی طرف سے اور قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی طرف سے. بالکل ٹھیک کہا تھا کل رضا ربانی صاحب نے کہ یہ ایک سویلین مارشل لا لگایا گیا ایک ہائیبرڈ نظام کے دوران. اپنا خیال رکھیے، سلامت رہیے، اللہ حافظ.